اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم کی بات جب کی جائے تو یہ لازم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور امہات المومنین جو تمام مومنوں کی مائیں ہیں ان کی عزت اور تعظیم کے بارے میں بھی بات کی جائے۔ صحابہ کرام، تابعین اور مسلمانوں کے بڑے امام، احادیث کے محدثین، ان سب کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ انہوں نے اہل بیت کی ہمیشہ بہت زیادہ عزت اور عظمت کی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت سورہ احزاب کی 33 نمبر آیت ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ اے نبی کے گھر والو، تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تم کو پاک اور صاف کر دے۔ اسی طرح اہل بیت اطہار کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، جن کو ہم امہات المومنین کہتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ یہ سورہ الاحزاب کی 6 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنین سے برتر اور بہتر ہیں، اور ان کی ازواج مطہرات ان مومنوں کے لیے ماؤں کی طرح ہیں۔ آیات کریمہ کو جان لینے کے بعد ہم ساتھ ساتھ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فقرہ ہے کہ تم اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یا حسن سلوک کرنا، آپ نے 3 بار فرمایا، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی محبت اور ان کی عظمت اور توقیر کا حکم دیا ہے۔ حضرت زید سے اہل بیت کی تشریح دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا حضرت علی کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت عقیل و عباس کی اولاد اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تمہاری وابستگی یعنی جب تک تمہارا تعلق ان دونوں سے رہے گا تو تم گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک عطرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اہل بیت اطہار۔ اب تم یہ غور کرو اور دیکھو کہ میری حیات ظاہری کے بعد ان سے کیسا طرز عمل اختیار کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت کو پہچاننا دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت سے پیار کرنا پل صراط پر گزرنے میں آسانی کا باعث ہوگا، اور اہل بیت کی ولایت کا اقرار کرنا دوزخ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو اسی پہ کچھ علماء نے یہ سوال کیا کہ اہل بیت کو پہچاننا کا کیا مطلب ہے، تو اس کا انہوں نے بتایا کہ اہل بیت کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو سمجھنا، اور اگر کوئی اس تعلق کو سمجھے گا اور اہل بیت کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو ایک اسپیشل تعلق ہے اس کی بنیاد پر وہ ان کے ساتھ اپنا طرز عمل رکھے گا تو پھر وہ ان کے صحیح رتبے کو سمجھ سکتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل بیت کا جو تعلق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت کے لیے جو پیار ہے، اس کو جب تک کوئی نہیں سمجھے گا وہ اہل بیت کا جو حق ہے اور جو ان کی عزت ہے اور جو ان کی حرمت ہے، جو کہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، وہ اس کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ پائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اہل بیت کی پہچان کی جائے، ان کو سمجھا جائے اور ان کو سمجھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ تعلق
محبت اور پیار کی روشنی میں ہے۔ اسی لیے آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اور منزلت کی پہچان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے ہے، اور جس نے اس نسبت کو سمجھ لیا جو ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے حاصل ہے، تو پھر وہی شخص اہل بیت کے حقوق اور فرائض کو سمجھ سکتا ہے، اور اسی لیے اس پر یہ واجب ہوگا اور یہ لازم ہوگا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کے لیے اہل بیت کا بھی احترام اور پیار کرے۔ اور یہ قرآن پاک میں یہ جو آیت تطہیر نازل ہوئی، عمر بن سلیم فرماتے ہیں کہ یہ آیت تطہیر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں نازل ہوئی، اور اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان کو ایک چادر میں ڈھانپ کر دعا فرمائی کہ یا اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر برائی کو، ہر ناپاکی کو دور فرما اور انہیں صاف اور پاک فرما دے۔ اس وقت حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔